چند منٹ گزرے تو مجھے بینک کی طرف سے میسج آ گیا کہ میرے اکاؤنٹ میں 20,000 ریال جمع ہو چکا ہے۔ اس خاتون کو جب 20,000 ریال ملا، اس نے جو دعائیں دیں، کہنے لگا میں تمہیں بتاتا ہوں پھر اس کہانی کا اختتام تمہارے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے۔ کہتا ہے جب میں اپنے گھر کے دروازے کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی کا جو بیگ تھا وہ وہاں پہ پڑا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج کا جو قصہ اور واقعہ ہے یہ جدہ کے رہنے والے ایک شخص کا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ خیر کے کام کرتا تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ تعاون کرتا تھا۔ بعض لوگ جو تاجر ہیں وہ میرے ساتھ تعاون کرتے تھے اور میں ان کے بہاف پر آگے لوگوں کی مدد کر دیتا تھا۔ کہتا ہے ایک دن ایسا ہوا کہ جدہ کا ایک بڑا تاجر، اس نے مجھ کو فون کیا۔ رمضان قریب تھا، رمضان آنے والا تھا۔ کہتا ہے اس نے مجھ کو ٹیلی فون کیا، کہنے لگا کیا حال چال ہے، کیسے ہیں تمہارے امور؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ کہنے لگا ساتھی بات یہ ہے کہ رمضان شریف آنے والا ہے، میں تمہارے اکاؤنٹ میں کچھ رقم، کچھ مبلغ ٹرانسفر کرنا چاہ رہا ہوں۔ تم ایسا کرنا اپنی مرضی سے کسی محتاج کو، کسی مسکین کو، کسی بیوہ کو، کسی یتیم کو، جہاں تم مناسب سمجھے یہ خرچ کر دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ لو جی، کہتا ہے کہ چند منٹ گزرے تو مجھے بینک کی طرف سے میسج آ گیا کہ میرے اکاؤنٹ میں 20,000 ریال جمع ہو چکا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابھی اس پیسے کو میرے اکاؤنٹ میں آئے ہوئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک بیوہ خاتون کا ٹیلی فون آ گیا۔ میں نے کہا خالہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ میں تم سے شرمندہ ہوں، میں تم سے بار بار پیسے مانگتی ہوں، لیکن میں اصل میں بڑی مجبور ہو کہ تمہیں فون کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگی میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے کہ میرے اس قرضے کی ادائیگی کا کچھ بندوبست ہو جائے۔ میں نے پوچھا خالہ کتنا قرضہ ہے؟ اس نے کہا 17,500 ریال میرے اوپر قرضہ ہے۔ میں نے لمحہ بھر سوچا۔ میں نے کہا خالہ وہ جو تمہارا اکاؤنٹ نمبر ہے جس میں پہلے میں تمہیں پیسے بھجواتا رہتا ہوں کبھی کبھار، وہی ہے یا بدل گیا؟ اس نے کہا نہیں وہی ہے۔ اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں۔ ناظرین اکرام، وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ 20,000 ریال جو تھوڑی دیر پہلے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا تھا وہ میں نے اس بیوہ خاتون کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا۔ میں نے کہا 2,500 ریال جو ہے وہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی ضروریات، اس کے جو اخراجات ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ لو جی ناظرین اکرام، یہ واقعہ جو ہے تھوڑا سا آگے چل کے رمضان شریف کا مہینہ گزر گیا، شوال آ گیا، ذیقعد آ گیا۔ کہنے لگا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں جدہ سے مکہ شریف جا رہا تھا۔ اب راستے میں کسی پیٹرول پمپ پہ یا کسی جگہ پہ میری اسی تاجر کے ساتھ ملاقات ہو گئی جس نے وہ مجھ کو 20,000 ریال ٹرانسفر کیا تھا۔ آپس میں ملے، گفتگو شروع ہوئی تو گفتگو کے دوران اس نے ایک سوال کیا مجھ سے۔ کہنے لگا یہ بتاؤ کہ وہ جو میں نے 20,000 ریال تمہیں بھیجا تھا اس کا تم نے کیا کیا تھا؟ کہنے لگا بھی میں نے تو ایسا کیا کہ جیسے ہی وہ آیا تو ایک بیوہ خاتون تھی، اس کے اوپر قرضہ تھا، وہ مجبور تھی، پریشان تھی، اور میں نے اس کے اکاؤنٹ میں اس کے مانگنے پر، طلب کرنے پر وہ میں نے اس کو دے دیا تھا۔ اور پھر ایک بات ہے ناظرین کرام، اس خاتون کو جب 20,000 ریال ملا، اس نے جو دعائیں دیں، جو اس نے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے، یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو بتایا کہ اس عورت نے بے پناہ دعائیں دی، بڑی دعائیں مانگی اس نے ہمارے لیے۔ کہنے لگا میں تمہیں بتاتا ہوں پھر اس کہانی کا اختتام تمہارے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے۔ کہتے میں نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگا انہی دنوں کی بات ہے جب میں نے وہ 20,000 ریال، تو ہماری ایک معمول یہ ہے کہ ہم رمضان جب آتا ہے تو ہم رمضان شریف جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر گزارتے ہیں۔ لو جی ایسا ہوا کہ میں نے گاڑی کے اندر اپنا سامان رکھا، سامان
اپنی بیوی کو بٹھایا اور گاڑی جو ہے وہ جدہ سے ہم مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ جب گھر میں سامان اتارنے لگے ہیں، سارے وہ جو شنطے تھے، بیگ تھے، سارے اٹیچی کیس وغیرہ، تو میری بیوی مجھ سے کہنے لگی، ابو فلاں، وہ تم نے میرا جو چھوٹا جو زیورات والا بیگ تھا وہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ میں نے کہا کون سا بیگ؟ اس نے کہا کہ وہ جو میرے اس میں زیورات تھے، مجوہرات تھے سارے۔ میں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا اس کا، میں نے تو نہیں رکھا۔ لو جی، کہتا ہے گاڑی کے اندر کوئی چیز نہیں تھی، سامان دوسرا تو تھا، لیکن وہ اس کا جو بیگ تھا جس کے اندر اس کے زیورات تھے، مجوہرات تھے، وہ اس میں کہ نہیں تھا۔ کہنے لگی، ابو فلاں، وہ تو اتنا زیادہ اس کے اندر پیسہ۔ اس نے کہا میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ کہنے لگی اب کیا کریں؟ میں نے کہا صبر کرو، ابھی دیکھتے ہیں۔ کہتا ہے ایک تو میرے ذہن میں آیا کہ میں اپنے کسی ملازم کو کہوں، کسی آدمی کو کہوں کہ جا کے دیکھے گھر کے دروازے کے باہر وہ کہیں بیگ پڑا ہوا ہو نہ ہو۔ کہتا ہے کہ پھر میں نے کہا کہ نہیں، اگر میں کسی کو بتایا نا، اور اگر کسی نے اس بیگ کو دیکھ لے تو ہو سکتا ہے اس کی نیت خراب ہو جائے، وہ کہہ دے کہ وہاں پر نہیں تھا۔ کہتا ہے میں نے اسی وقت گاڑی سٹارٹ کی اور واپس جدہ آیا۔ کہتا ہے اس دوران مغرب سے عشاء کے درمیان کا وقت تھا، اور سبحان اللہ ناظرین کرام عزیزو، وہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے دروازے کے سامنے روڈ، اور وہاں یعنی مسلسل ٹریفک چلتی رہتی ہے۔ کہتا ہے جب میں اپنے گھر کے دروازے کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی کا جو بیگ تھا وہ وہاں پہ پڑا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ آئیے میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ صناع المعروف تقی و مسار السوء، کہ جو خیر کے کام ہیں، اعمال خیر ہیں، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، وہ یہ خیر کے کام، نیکی کے کام حوادثات سے، آفات سے، ہلاکتوں سے، پریشانیوں سے، بری موت سے بچاتے ہیں۔ عزیزو، اس نے رمضان سے پہلے وہ صدقہ کیا، خیرات کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اور آپ کو یہ جان کے تعجب ہوگا کہ اس بیگ کے اندر جو زیور تھا اس کی قیمت کم و بیش 7 لاکھ ریال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس صدقے کی بدولت اس مصیبت، اس پریشانی سے اس گھرانے کو بچا لیا۔ وفر الخیر لعلکم تفلحون۔ میں ہمیشہ اپنے ان پروگراموں کے اندر یہ آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ وفر الخیر، خیر کے کام کیا کرو، سوچا کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تمہاری مصیبتیں، تمہاری پریشانی، تمہارے حوادثات جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ تم سے دور کر دے گا۔